اگر کوئی ایک تقریر بھی ایسی ملی جس میں انہوں نے جو ہے وہ گالی نہ نکالی ہو تو میں جو ہے نا وہ آپ کو جوائن کروں گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ حق ادا کر دیا۔ انبیاء سے خطائے غیر ارادی سرزد ہونے کے قائل اس وقت جب وہ مطالبہ کر رہی تھیں خطا پر تھیں، فرماتے ہیں کہ یہ جملہ غلط ہے۔ اب دونوں طرفوں سے توپوں کے رخ بدل گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تھمبنیل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آج ہم کس بارے میں بات کرنے والے ہیں، کس شخصیت کو لے کر اس موضوع پہ ہم ان کا ریویو کرنے والے ہیں۔ فضل احمد چشتی صاحب کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جن کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک وقت تھا جب ہم پڑھتے تھے، مطلب میں خود درس نظامی کی کلاس میں پڑھ رہا تھا، غالباً میرا جو ہے درجہ رابعہ میں تھا، تو اس وقت ہمارا ایک ساتھی جو ہے ہمارے مدرسے سے ان کے مدرسے میں گیا، تو وہ واپس جب ملنے آیا تو انہوں نے کہا جی بہت کمال شخصیت ہیں، بڑا علم ہے اور آپ بھی جو ہے نا آئیں۔ تو ہم نے کہا بھئی ایسی بات ہے کہ ہم ان کے جو ہے نا علم کے تو قائل ہیں کہ ان کے پاس علم بہت زیادہ ہے، مگر جو ان کا طریقہ ہے، جو ان کا انداز ہے، یہ ہمیں کچھ پسند نہیں ہے، تو اس لیے تو انہوں نے ان کی تقریباً وہ ایک میموری کارڈ تھا، اس میں 101 تقریر تھی، وہ انہوں نے مجھے دی، انہوں نے کہا کہ اس پہ جو ہے نا آپ اس کو سنو، آپ کو پتہ چلے گا بے علم کتنا زیادہ اور کتنی پڑھی لکھی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے میں سنتا ہوں، اگر کوئی ایک تقریر بھی ایسی ملی جس میں انہوں نے جو ہے وہ گالی نہ نکالی ہو تو میں جو ہے نا وہ آپ کو جوائن کروں گا۔ لیکن وہ ایسا ہوا کہ وہ میں نے ساری سنی، جہاں پہ گالی آتی تھی میں وہاں پہ پوز کر کے جو ہے وہ بدل دیتا تھا تقریر، تو ایک بھی تقریر ایسی نہیں تھی جس پر جو ہے نا وہ کرتے۔ خیر وہ شخصیت، ان کا یہی انداز مشہور ہے، ان کا یہی طریقہ کار مشہور ہے، لیکن اب ان کا یہ جو کلپ جو 32 منٹ تقریباً 29 سیکنڈ کا ہے، اس مسئلے پر باغ فدق پر اور مسئلہ خطائے اجتہادی پر، خطا پر، خطائے معصیت پر، یا دیگر جتنی بھی باتیں، جتنا بھی انداز، جتنا بھی طریقہ کار یا جتنے بھی لوگوں کے عقائد و نظریات اس بابت میں سامنے آئے ہیں، اس پر انہوں نے بات کی ہے، اور بات ایسی کمال کی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ حق ادا کر دیا۔ عقیدہ اہل سنت ہو تو انہوں نے واضح کیا ہے، اور اگر نظریہ اہل سنت ہو تو انہوں نے اس کو واضح کیا، اور اگر معمولات اہل سنت ہوں تو اس کو بھی واضح کیا، اور پھر بتایا ہے کہ دونوں پارٹیاں اس بابت میں اس مسئلے پر خطا پر ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ سیدہ پاک سے خطائی اجتہادی ہوئی، اور جو یہ کہتے ہیں کہ سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کرنا یہ بھی گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ دونوں پارٹیوں کو، جانبین کو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں خطا پر ہیں، کیونکہ یہ مسئلے الگ الگ تھے، انہوں نے ملا کے پیش کر دیا۔ پہلی بات سنیں، پہلی بات انہوں نے جو الفقہ الاکبر کے حوالے سے کہی ہے، بڑی کمال بات، انہوں نے عربی عبارت کا ترجمہ اور سامنے رکھا ہے کہ ہمارے فقہا جو ہیں وہ تو خطائے غیر ارادی انبیاء سے سرزد ہونے کے قائل ہیں۔ انبیاء سے خطائے غیر ارادی سرزد ہونے کے قائل ہیں۔ کیسے؟ غیر ارادی خطا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہے مثال کے طور پہ، اور اس کو پتہ بھی ہے روزہ ہے، اور وہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ پانی حلق سے اترے، لیکن کلی کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر اگر پانی حلق سے اتر گیا، اب ہے تو خطا۔ اللہ اکبر! کہاں پہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان، اور ان کے سامنے کہاں پہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شان ہے۔ اس کو واضح کر کے انہوں نے پھر آگے کہے، پھر آگے انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ اس وقت جب وہ مطالبہ کر رہی تھیں خطا پر تھیں، فرماتے ہیں کہ یہ جملہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جملہ اس وقت حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو علم ہی نہیں تھا دوسری حدیث کا۔ جب ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے دونوں دلیلیں ہوتی ہیں، جس کو اس نے رد کرنا ہے اور جس پہ اپنا موقع پیش کرنا ہے۔ تو سیدہ کے پاس تو دوسری حدیث ہی نہیں تھی، تو اس وقت جب حدیث تھی نہیں، پھر خطا پہ کہنا، یہ خطا پر
خود ہے کہنے والا اس پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس حدیث آ گئی اور پھر آپ نے مان لیا، اور اس کے بعد بخاری شریف کے وہ الفاظ کہ آپ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض ہوئیں اور آپ جو ہے نا گھر آئیں اور تا دم آخر آپ ناراض رہیں، اس پہ انہوں نے کلام نہیں کیا کہ یہ حدیث کتنی صحیح ہے، اس میں الفاظ کتنے صحیح ہیں، اور یہ جو الفاظ غاضبہ کے الفاظ ہیں یہ استعمال ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر احادیث میں ہوئے ہیں، یعنی اس پر نہیں۔ انہوں نے پھر جو ہے نا آگے وہ تاجدار گولڑا آپ کی جو کتاب ہے اس پر بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور پھر آخر میں انہوں نے جو ہے وہ یہ بات بتائی ہے۔ میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ آپ نے اگر پوری ویڈیو دیکھنی ہو نا تو آپ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور بڑی کمال ہے یہ۔ میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے پر آدھا گھنٹہ آپ نکالیں، اس کو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس ویڈیو کے بعد ہی اب دونوں طرفوں سے توپوں کے رخ بدل گئے، دونوں طرفوں سے اب ان کا ٹارگٹ کہیں اور سیٹ ہو گیا، دونوں طرفوں سے اب ان کے ٹارگٹ جو ہیں وہ بدل گئے۔ اب سیدہ کائنات کی ذات دونوں کا منبع اب وہ نہیں رہی، دونوں کا محور اب وہ نہیں رہی، وہ دونوں کے موضوعات بدل گئے ہم، کیونکہ حق انہوں نے بیان کر دیا، کہنا کہ اب خطا پر ہیں یا نہیں، اور پھر خطائے اجتہادی یہ باعث گناہ ہے یا نہیں، اور اس پہ فقہاء کا عمل کیا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا بھائی سادہ سی بات ہے، بعد میں ناراض ہونا یا بعد میں اس بابت کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرنا جو اس مسئلے کے مخالف تھیں، بعد میں ناراض ہونا ان کا، اس پہ انہوں نے کلام کیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ ان کی رائے شرعی نہیں تھی، یہ ان کی رائے طبی تھی، ناراض رہنا طبی، اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عربی عبارات پڑھ کے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جیسے ایک فقیہ جب اس کو دوسری بات کا پتہ چلتا ہے اور وہ مان بھی لیتا ہے، لیکن طبیعت میں میلان تھوڑا سا اس کے مخالف رہتا ہی ہے، بشریت کا تقاضا ہے، طبیعت کا تقاضا ہے نا، تو رہتا ہے، اور ان کا یہ طبیعت کا تقاضا اسی پر ہی معمول اہل سنت ہے۔ اس کو خطا، اس کو یہ وہ فلاں 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 جتنا بھی کرتے رہیں، ایک دوسرے میں جھگڑتے رہیں، جو کرتے رہیں، دونوں پارٹیاں اس وقت ان کا کہنا ہے کہ تقاضا کرتے ہوئے خطا پر تھیں، یہ بھی غلط ہے، اور یہ جو کہتے ہیں بالکل ہو ہی نہیں سکتا وہ بھی غلط ہے، اگرچہ ان کی شرعی رائے نہیں لیکن طبی رائے تو ہے نا، آپ سنیں اس کو، آپ کو بڑا سکون آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔